آج کی گفتگو ایک سیدھے سوال سے شروع کرتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی کسی پرسکون پرخوش لمحے میں بھی اپنے دل کے کسی کونے میں ایک ہلکی سی بے چینی محسوس کی ہے؟ ایک ایسا احساس جیسے کچھ ادھورا ہے، کچھ کمی ہے، حالانکہ باہر سے ہمیں سب کچھ ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے۔ 2500 سال پہلے ایک شہزادہ جس کے پاس محل تھا، دولت تھی، خاندان تھا، زندگی کی ہر آسائش تھی، اس نے بھی یہی سوال محسوس کیا، اور اسی سوال نے اسے محل چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ اس شہزادے کا نام تھا سدھارتھ گوتم، اور بعد میں دنیا اسے بدھا یا بدھ کے نام سے جانتی ہے۔ بدھ کا مطلب ہے وہ جو جاگ گیا، یعنی ایسا شخص جو جاگا ہوا ہو۔ آج سے ہم ایک ایسی کتاب پر لیکچر سیریز شروع کر رہے ہیں جو بدھ کی تعلیم کو نہایت گہرائی سے، نہایت دیانتداری سے اور نہایت سختی سے سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے دی ڈاکٹرین آف دی بدھا۔ یہ کتاب لکھی ہے جارج گرم نے۔ جارج گرم کا تعلق جرمنی سے تھا۔ اب ہم تھوڑا سا اس مصنف پہ، کتاب کے رائٹر پہ، یعنی جارج گرم پر تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ جارج گرم کوئی منک یا کوئی صوفی نہیں تھا، وہ جرمنی کا ایک جج تھا، وہ قانون کا آدمی تھا۔ اس کی ساری ایجوکیشن اور اس کی ساری تربیت لاجک میں، ایویڈنس اور ریگریس آرگومنٹیشن یا دلائل پر مبنی تھی۔ 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے شروع میں جب یورپ میں ویسٹرن فلسفی یا ویسٹرن فلسفرز کو اکثر رومانوی اور پر اسرار یا سطحی انداز میں پیش کیا جانے لگا، گرم نے ایک بالکل مختلف راستہ چنا۔ اس نے پالی زبان سیکھی، وہ قدیم زبان جس میں بدھ کی ابتدائی تعلیمات محفوظ ہیں۔ اس نے اصل متن کو، یعنی جو اوریجنل ٹیکسٹ تھا، اس کو براہ راست بغیر کسی انٹرپریٹیشن کے، بغیر کسی تشریح کے پڑھنا شروع کیا، اور بحیثیت جج اور ایک وکیل کے اس نے مکمل احتیاط اور سختی کے ساتھ بدھ کی تعلیمات کو لفظ بلفظ اور دلیل بدلیل سمجھنے کی کوشش کی۔ اب ذرا سوچئے یہ کتنا مختلف نقطہ نظر ہے۔ زیادہ تر لوگ بدھ مت کو یا تو ایک روحانی، مسٹیریس ویسٹرن وزڈم یا مشرقی حکمت کے طور پر دیکھتے ہیں، یا اسے سرسری طور پر سمجھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ گرم نے اسے ایک ایسے فلسفیانہ یعنی فلسفیکل نظام کے طور پر پیش کیا، ایک ایسا نظام جو اگر صحیح طور پر سمجھا جائے تو سخت ترین منطقی جانچ پر بھی پورا اترتا ہے، یعنی انتہائی لاجیکل اور کوہرنٹ وے میں اس نے یہ کتاب لکھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کتاب کیوں لکھی گئی؟ جارج گرم کے دور میں مغرب میں بدھ مت کے بارے میں بہت غلط فہمیاں پھیلی ہوئی تھی۔ کچھ لوگ اسے مکمل طور پر منفی، زندگی سے انکار کرنے والا فلسفہ سمجھتے تھے، یعنی ایسا فلسفہ جو زندگی کی نیگیٹو پہلو پہ بحث کرتا ہے، یعنی ایسی تعلیم جو کہتی ہے کچھ مت چاہو، کچھ مت کرو، بس ختم ہو جاؤ۔ کچھ لوگ اسے محض اخلاقیات کا ایک مجموعہ سمجھتے تھے، بغیر کسی گہری فلسفیکل فاؤنڈیشن کے۔
جارج گرم نے محسوس کیا کہ یہ سب غلط فہمیاں دراصل سرسری مطالعے سے پیدا ہوئی ہیں۔ اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ بدھا کی تعلیم دراصل ایک مکمل، مربوط اور گہرا فلسفیانہ نظام ہے جو انسانی وجود کے سب سے بنیادی سوال کا جواب دیتا ہے: ہم تکلیف میں کیوں ہیں اور اس تکلیف سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ اور جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے، گرم کی سب سے دلچسپ اور متنازع بات یہ تھی کہ اس نے بدھ کی تعلیم کو بعد کی بہت سی ٹریڈیشنل انٹرپریٹیشن یا روایتی تشریحات سے مختلف انداز میں پڑھا، خاص طور پر اس سوال پر کہ آیا بدھ نے واقعی سیلف یعنی خود یا خودی سے مکمل انکار کی بات کی یا کچھ اور تھا۔ اس پر ہم آگے تفصیل سے بات کریں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ کتاب مشکل کیوں ہے؟ یہ کتاب آسان نہیں، اور اس کی مشکل گورجیف کی کتاب کی مشکل سے بالکل مختلف قسم کی ہے۔ جارج گورجیف نے جان بوجھ کر اپنی بات کو میٹافرز یعنی استعاروں اور کہانیوں میں چھپایا، جبکہ جارج گرم نے اس کے برعکس کام کیا۔ وہ نہایت صاف، انتہائی منطقی مگر نہایت گہرے اور تفصیلی انداز میں لکھتا ہے۔ ہر کلیم کو، ہر دعوے کو اصل پالی متن یعنی جو پالی ٹیکسٹ ہے اس کے حوالوں سے ثابت کرتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی عدالت میں کھڑا ہو کر ایک ایک نقطہ، ایک ایک ثبوت کے ساتھ اپنی دلیل ثابت کر رہا ہو۔ یہ کتاب آپ سے صبر مانگتی ہے، توجہ مانگتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ مانگتی ہے کہ آپ اپنے پہلے سے بنے ہوئے تصورات کو تھوڑی دیر کے لیے ایک طرف رکھ دیں۔ اسی لیے ہماری اس سیریز میں ہم جارج گرم کی سختی اور گہرائی کو برقرار رکھیں گے، مگر اسے عام روزمرہ کنورسیشنل انداز میں مثالوں کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ گوتم بدھ کون تھا؟ ایک مختصر پس منظر جس سے بدھ کی زندگی کے کچھ پہلو ہمارے سامنے نمایاں ہوں تاکہ آگے کی باتیں سمجھنا آسان ہو۔ سدھارتھ گوتم تقریباً 6 صدی قبل مسیح میں آج کے نیپال کے قریب ایک چھوٹی سی ریاست کے شہزادے کے طور پر پیدا ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے والد نے اسے دنیا کی تمام تکلیفوں سے دور رکھنے کی کوشش کی، محل کی 4 دیواریوں میں ہر آسائش کے ساتھ۔ مگر ایک دن جوانی میں سدھارتھ نے محل سے باہر نکل کر 4 مناظر دیکھے جنہیں بدھ مت کی روایت میں 4 نشانیاں یا 4 سائٹس کہا جاتا ہے۔ وہ 4 نشانیاں یا 4 سائٹس یہ ہیں: ایک بوڑھا آدمی، ایک بیمار آدمی، ایک مردہ جسم اور ایک منک یا سنیاسی۔ ان مناظر میں سدھارتھ کے اندر ایک گہرا سوال جگا دیا: اگر بڑھاپا، بیماری اور موت ہر انسان کا مقدر ہے تو زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیا کوئی راستہ ہے اس تکلیف سے نکلنے کا؟ اسی سوال نے اسے محل چھوڑنے پر مجبور کیا۔ کئی سال سخت ریاضت، مختلف
टीचर्स की सोबत और डीप मेडिटेशन, गहरे मुराकबे के बाद आखिरकार एक दरख्त के नीचे बैठकर उसे वो समझ, वो अंडरस्टैंडिंग हासिल हुई जिसे बुद्ध मत में इनलाइटनमेंट या रोशन ख्याली या बेदारी कहा जाता है। इसी लम्हे से वो बुद्ध यानी जागा हुआ कहलाया। अगर हम बुद्ध की तालीम का मरकज़ देखें तो हमें एक तशख़ीस या एक नुस्खा मिलता है। ग्रिम ने अपनी किताब में एक बहुत खूबसूरत मवाजना इस्तेमाल किया है। वो बुद्ध को एक मौलिज, तबीब या डॉक्टर के तौर पर देखते हैं। जैसे एक अच्छा डॉक्टर, मौलिज, तबीब या हकीम पहले बीमारी की तशख़ीस करता है, पहले डिजीज़ को डायग्नोस करता है, फिर उसकी वजह समझता है, फिर ये बताता है कि सेहत याबी मुमकिन है या नहीं, और आखिर में इलाज तजवीज़ करता है। बिल्कुल इसी तरतीब में बुद्ध ने अपनी तालीम पेश की। यही वो 4 सच्चाइयाँ हैं जिन्हें 4 अजीम सच्चाइयाँ या 4 नोबल ट्रुथ्स कहा जाता है, जिन पर हम अगली नशिस्तों में तफसील से बात करेंगे। पहला ट्रुथ वो ये है कि जिंदगी दुख है, जिसको पाली में दुखा कहते हैं। ये पहली तशख़ीस है। दूसरी, इस दुख की एक वजह है, यानी ख्वाहिश, डिज़ायर और लगाव। ये वजह की, काज की निशानदही है। तीसरी, इस दुख का खात्मा मुमकिन है, ये उम्मीद का पैगाम है। चौथी, इस खात्मे का एक रास्ता है, यानी 8 पहलुओं वाला रास्ता, जिसको बुद्धिज़्म में नोबल 8 फोल्ड पाथ कहा जाता है, और ये इलाज है। सोचिए, ये कितना प्रैक्टिकल, कितना लॉजिकल ढांचा है। यहाँ कोई मिस्टीरियस, कोई पुरस्रार जादू नहीं, कोई अंधा अकीदा नहीं। ये एक तशख़ीसी निज़ाम है, यानी एक डायग्नोस्टिक हो रहा है यहाँ पे, जैसे कोई माहिर तबीब, माहिर डॉक्टर मरीज की जांच कर रहा हो। अब आते हैं, सबसे पहला जो बुनियादी लफ्ज़ है वो है दुख, जिसको पाली में दुखा कहा गया है। आज की नशिस्त के आखिर में इस पहली सबसे बुनियादी टर्मिनोलॉजी या इस्तिलाह की एक झलक देखते हैं। दुख या दुखा, उर्दू में हम इसे आमतौर पर दुख या तकलीफ तर्जमा करते हैं, मगर असल पाली लफ्ज़ का मफ़हूम इस तकलीफ या दुख से कहीं वसी है। ये सिर्फ शदीद दर्द, गम या कोई ट्रेजेडी नहीं है। ये वो बारीक, मुस्तकिल अदम इत्मीनान भी है जो हमारी आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में छुपा रहता है। वो अनकैनीनेस, वो बेचैनी जो हमारी ज़िंदगी के दरमियान में छुपी हुई होती है। सोचिए, कोई बहुत मज़ेदार खाना खा रहे हैं, लज़्ज़त तो है, मगर जैसे ही पेट भर जाए वो खाना अब बोझ लगने लगता है। कोई नई चीज़ खरीदें, चंद दिन खुशी रहती है, फिर वो खुशी धुंधला जाती है, और कोई नई डिज़ायर, कोई नई ख्वाहिश जन्म लेती है। किसी से मोहब्बत करें, वो खुशी भी कहीं ना कहीं इस डर के साथ जुड़ी होती है कि कहीं ये रिश्ता ख़त्म ना हो जाए। बुद्ध कहते हैं, ये दुख की मुख्तलिफ शक्लें हैं। ना सिर्फ दर्द, बल्कि वो बारीक मुस्तकिल बेचैनी भी जो हर आर्जी चीज़ के साथ जुड़ी होती है। क्योंकि जैसा कि हम अगली नशिस्तों में देखेंगे, बुद्ध की तालीम के मुताबिक
ہر چیز جو بدلتی ہے، ہر وہ چیز جس میں چینج ہے، جو ختم ہوتی ہے، وہ کسی نہ کسی درجے میں دکھ کی جڑ بن سکتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی اپنی زندگی کے کسی بہت اچھے لمحے میں یہ باریک احساس محسوس کیا؟ وہ احساس یہ ہے کہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں بدھ کی تعلیم شروع ہوتی ہے۔ اگر ہم آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو آج ہم نے جارج گرم کو اس کی سخت، لاجیکل اور اصل ٹیکسٹ پر مبنی طریقہ کار کو اور اس کتاب کے لکھے جانے کی وجہ کو سمجھا۔ ہم نے گوتم بدھ کی مختصر زندگی کا جائزہ لیا اور دیکھا کہ کیسے وہ اپنی تعلیم کو ایک ڈاکٹر، ایک حکیم، ایک معالج، ایک طبیب کی طرح تشخیص سے علاج تک ترتیب دیتے ہیں۔ اور آخر میں ہم نے دکھا یعنی دکھ کی پہلے ابتدائی مفہوم کو چھوا۔